بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت، اس سلسلے میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ویڈیو طویل اگر نظر آئے گی تو میں ایک ہی پر اکتفا کروں گا۔ عزیز دوستو، جو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث منقول آتی ہیں، اتنی احادیث کسی اور صحابی سے نہیں ملتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس کی برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی ہیں۔ عزیز دوستو، اس میں تقریباً 5 برکتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے اندر گنوائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اور ابو ہریرہ نے ہم سب کو گنوائی ہیں، تقریباً 5 برکتیں۔ سب سے پہلی بات یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے روزے کو تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ عزیز دوستو، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہے، اور جس فرض کی جتنی بڑی اہمیت ہے، اتنا ہی بڑا اس کا ثواب بھی ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے رمضان المبارک کا جو روزہ فرض ہوا ہے، اسلام کے اندر اس کا تیسرا یا چوتھا یا 5واں نمبر آتا ہے، یا تو سب سے آخر میں یا حج سے پہلے۔ تو یہ جو ہے اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور بالکل اسی طرح فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی جو گزشتہ امتیں ہیں ان پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں آپ لوگ کہ رمضان کے جو روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اس روزے کی جو فضیلت ہم کو دی گئی ہے، وہ یعنی اس روزے کے اندر جو آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، وہ گزشتہ امتوں کے لیے آسانیاں نہیں تھیں جو اس امت کے لیے ہیں۔ آج بھی یہود و نصارہ جو روزے رکھتے ہیں، وہ 24 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، اسی طریقے سے شروع اسلام میں جو ہے روزہ فرض ہوا تھا،
وہ صرف چند گھنٹے ملتے تھے، تھوڑا سا وقت ملتا تھا، چند گھنٹے بھی نہیں ملتے تھے، بلکہ 1 گھنٹہ تقریباً ملتا تھا، جس میں آدمی کھا لے پی لے سو لے یا جو بھی یعنی کہ کھا لے پی لے یا جو بھی کچھ کر سکتا ہو وہ کر لے اس کے اندر۔ اس کے بعد میں باقی وقت اس کے لیے ختم ہو جایا کرتا تھا، اور اس میں بھی شرائط تھے۔ مغرب کا وقت ہوا، کسی کی آنکھ لگ گئی، اور اگرچہ اس کی آنکھ فوراً ہی کھل جائے، لیکن عزیز دوستو وہ پھر کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث مجھے یاد پڑتی ہے۔ ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی، قیس ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ دن میں رمضان کے مہینے میں کام کرتے تھے، محنت مزدوری کا، اور آپ جب گھر تشریف لائے تو شام کا وقت ہو گیا تھا۔ بیوی سے فرمانے لگے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ میں اس حدیث کو مختصر لے کر چل رہا ہوں، کیونکہ موضوع میرا وہ نہیں ہے، صرف موضوع ہے روزے کی فضیلت کا، اس لیے میں اس حدیث کو آپ کے سامنے مختصراً پیش کروں گا۔ عزیز دوستو، وہ جو ہے ان کی بیوی نے عرض کیا کہ ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن میں کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں تمہارے لیے۔ چنانچہ وہ انتظام کرنے کے لیے گئیں۔ اتنی دیر میں، کیونکہ ہارے تھکے تھے اور پیاس اور بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے آپ پیچھے کو کمر لگا کر کے لیٹ گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ بس آپ کی آنکھ لگنا تھا اور افطار کا وقت ختم ہونا تھا۔ آج تو افطار کا وقت صبح صادق کے وقت ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اس زمانے میں افطار کا وقت اگر ذرا سی آنکھ لگ جائے یا عشاء کا وقت ہو جائے، یہ 2 شرطیں تھیں، اور اس وقت کے اندر اگر کسی نے کھا پی لیا تو کھا پی لیا، ورنہ پھر اس کے بعد کوئی کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اگر اس درمیان میں کسی نے کھانا نہ کھایا، پانی نہ پیا، تو گویا وہ 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا اس کا روزہ ہو جایا کرتا تھا۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے پہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، افطار نہیں کرتے تھے، تو کئی صحابہ نے بھی اس کی کوشش کی اور وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے میری طرح، جو میری طرح سے میرا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کچھ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو رات میں کھلا پلا بھی دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کئی دن کے فاقے گزر جایا کرتے تھے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ تو عزیز دوستو، حضرت قیس رضی اللہ عنہ کا روزے کی افطار کا وقت ختم ہو گیا۔ بیوی آئیں اور انہوں نے دیکھا تو سوئے ہوئے تھے، ان کو جگایا، اور بیوی کہنے لگی، تمہارے لیے تو بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ رات ہوئی، دن نکلا، اور دن نکلنے کے بعد میں اس نے جو ہے یعنی کہ دن نکلنے کے بعد دوپہر ہوا، اور دوپہر کے بعد میں کیا ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ خبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ اب آپ اس بارے میں کچھ سوچ ہی رہے ہوں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں رات کے وقت کھانے پینے اور رات کے وقت بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کی اجازت دی، تو صحابہ کرام کو اس پر بہت بڑی خوشی ہوئی۔ تو عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چلا کہ پہلے زمانوں میں جو روزہ ہوا کرتا تھا وہ بڑا لمبا ہوا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے۔ دوسری آپ نے فرمائی، اس مہینے کے اندر جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ کی قسم، کئی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں فوت ہوتا ہے اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جاتا، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو شخص رمضان میں مر گیا وہ جنت میں گیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ جس پر اپنی رحمت بھیج دیتا ہے اس سے اپنی رحمت کو واپس نہیں لیتا۔ بلکہ ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ رمضان میں مرنے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کا انکار کرے،
وہ بھی ہو سکتا ہے جو رسول کا انکار کرے، جو احادیث صحیحہ کا انکار کرے، جو قرآن کریم کا انکار کرے، جو فرشتوں کا تقدیر کا منکر ہو، وہ بھی رمضان کے مہینے میں فوت ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے عزیز دوستو، اعمال کا جو یعنی آخرت کی کامیابی کا جو مدار ہے وہ ایمان اور نیک اعمال کے اوپر ہے، اور قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو صاف کر دیا، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں آخرت کے اندر جو کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے وہ ایمان اور نیک اعمال کے اوپر ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دوسری چیز کہ اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اس مہینے کے اندر جیسے ہی اس کا چاند نظر آتا ہے فوراً جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو مرتا ہے وہ جہنم کے تمام دروازوں کو یعنی کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور تمام جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جو مرے گا ایمان والا شرط ہے، پھر وہی بات ہے، ایمان والا شرط ہے اور نیک اعمال والا شرط ہے، جو بھی مرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ وہ جو ہے اگر نیک اعمال نہیں کیے ہیں تو وہ جہنم سے اس کو بچایا نہیں جا سکتا۔ قیامت کے روز بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں حساب و کتاب کے وقت جو ہے فیصلہ نہیں ہو پائے گا اور ان کو ایک مقام میں ٹھہرا جائے گا۔ اب اس مقام کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، یا تو مقام عرفات ہے یا مقام آراف ہے۔ اس میں ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا اور ان کے سامنے جنت اور دوزخ کو بھی پیش کیا جائے گا روزانہ صبح شام، اور ان کو ڈرایا بھی جائے گا اور ان کو لالچ بھی دیا جائے گا۔ عزیز دوستو، وہ کیسا وقت ہوگا جب مقام آراف میں یا مقام عرفات میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے عزیز دوستو، آج ہم اللہ تبارک تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر اور اپنی تقدیر پر اور موت کے بعد پھر زندہ ہو کر اس کے سامنے حساب و کتاب دینے پر آج یقین کر کے ایمان لا کر اپنے اعمال کو درست کر لیں تو ہمارے لیے آخرت کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی، تمام سرکش شیاطین کو یعنی شر پھیلانے والے تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہو جاتی ہے کہ جن برائیوں تک آدمی غیر رمضان میں پہنچ جاتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتا اور رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اور اس کو جو ہے یعنی رمضان کے مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے بقدر مقدر۔ لیکن عزیز دوستو، ایک بات واضح رہے، اس رمضان کے مہینے کی برکتوں کو اور اس مہینے کی رحمتوں کو لینے کے لیے تمام کے تمام سال نمازوں کو پابندی سے پڑھنا شرط ہے، کیونکہ تمام اعمال جو ہیں وہ نماز کے بعد ہیں، تمام کے تمام اعمال، جیسا کہ ایمان کے بعد نماز ہے اسی طریقے سے تمام اعمال سے پہلے نماز ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہوں گے تو ہمارے روزے بھی قبول ہوں گے، حج بھی قبول ہوں گے، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، اور عزیز دوستو جو ہے ہمارا ایمان جو ہے مقبول ہوگا۔ اور اگر ہماری نمازوں کے اندر کمی نکلی، کھوٹ نکلا اور گنڈے دار پڑھی گئی، یا ہم نے نہیں پڑھی یا قضا کر کے پڑھی جان پوچھ کر کے، تو عزیز دوستو پھر نہ ہمارے حج قبول ہوں گے، نہ روزے قبول ہوں گے، اور نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، کیونکہ یہ تمام اعمال نماز کے محتاج ہیں۔ عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چل گیا کہ تمام سرکش شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔
اب پانچویں بات سن لیجیے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ اگر کوئی اس رات میں عبادت کر لے گویا کہ اس نے تقریباً 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کی۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی وہ رات، وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر تو بہتر کا لفظ ہے، اس کے علاوہ بہتر بھی پتہ نہیں کتنی بہتر ہو، لیکن اگر 1000 مہینوں کو بھی جوڑا جائے تو تقریباً 83 سال اور 4 ماہ بیٹھتے ہیں۔ 83 سال 4 ماہ بیٹھتے ہیں عزیز دوستو۔ ایک رات میں اگر کوئی عبادت کر لے تو گویا اس نے 83 سال 4 مہینے تک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی کم سے کم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی بات بتلائی اس مہینے کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی خیر کا مہینہ ہے، جو اس خیر کو، یعنی جس نے اس مہینے کی قدر کر لی اور اس نے اس خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ بہت بڑی خیر کو پہنچا، اور جو اس سے محروم ہو گیا وہ گویا تمام خیر سے محروم ہو گیا، اور اصل محرومی اس کی یہی ہوگی۔ عزیز دوستو، اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو 5 خصوصیتیں خاص طور سے ارشاد فرمائی ہیں، وہ پہلی خصوصیت اس کے روزے فرض ہیں، دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور چوتھی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جو ہے تمام سرکش شیاطین کو اس کے اندر جو ہے قید کر دیا جاتا ہے، اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی یعنی 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک۔ اور پانچویں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی خیر ہے، اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر اس خیر سے کوئی آدمی محروم رہ جائے تو پھر اس کے وہ جو ہے بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری باتوں کو ارشاد فرمانے کے بعد عزیز دوستو، اگر ہم اس مہینے کی قدر نہ کریں تو پھر اس میں ہماری ہی بدبختی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا ہے، اور اس میں روزہ چھوڑنے والا بھی شامل ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی شامل ہے، اور اس کے اندر شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ان پر درود نہ پڑھنے والا۔ آؤ ہم سب مل کر اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز دوستو، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں میں راوی کا نام اس وقت بھول گیا ہوں کسی وجہ سے، تو وہ صحابی کہتے ہیں انشاءاللہ وہ اگلی جو ویڈیو آئے گی تو اسی حدیث سے شروع ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں آپ کے سامنے ان احادیث کا نمبر بھی ڈال دیا جائے گا۔ نمبر تو اس حدیث کا بھی ڈالا تھا میں نے، لیکن ذہن سے نکل گیا ہے کسی وجہ سے، اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اب سے پہلے، یہ حدیث میں نے مصنف ابن ابی شیبہ سے لی ہے، اور یہ دوسری حدیث بھی مصنف ابن ابی شیبہ سے ہے، اور رمضان یعنی باب رمضان والا جو باب ہے روزے کی فضیلت کے بارے میں، یہ پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے اس باب کی پیش کر دی، یہ دوسری حدیث ہے اس کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ روزے کے بارے میں کچھ روزے کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اچانک ایک تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کے جو ہے جیسے ہی وہ تشریف لائے تو وہ جو صحابی روزے کی فضیلت بیان کر رہے تھے وہ فوراً خاموش ہو گئے، اور بالکل ایسے خاموش ہوئے جیسے ان سے ڈر کر وہ خاموش ہو گئے ہوں۔ پھر اس کے بعد میں وہ پہلے صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خود عرض کی کہ آپ وہ بات بتائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سنی تھی۔ تو انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، تو انہوں نے جو ہے
یعنی وہ جو حدیث آپ نے سنی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رمضان میں، یعنی کہ فرمایا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، حدیث جو ہے میرے صحیح سے جو ہے پلے نہیں پڑ رہی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کو اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جذبات میں کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور صحیح باتوں کو ہم سب کے دلوں میں راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔